ہر پل جیو ڈرامہ اسکنجا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ہوتی ہے فضا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، دوسری طرف ردا جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے سوپ بنا کر لے کے جانے والی ہوتی ہے، تو اتنی میں رانی باہر سے آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سوپ کس کے لیے بنایا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے ردا وہ بتا دیتی ہے کہ بھائی کے لیے بنایا ہے اور انہیں کو دینے کے لیے جا رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے دو، میں جا کے دے دوں گی، تم لوگوں کی تو وہ شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تم لوگ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے۔ اس پر جو ہوتی ہے ردا وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم بھائی کے لیے جان بھی دے سکتی ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے رانی وہ کہتی ہے تو تم لوگ جان دے کیوں نہیں دیتی، جان دے دو نا، تاکہ ہماری جان تو سکون سے گزرے۔ اس پر جو ہوتی ہے ردا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ گھٹن فیل ہوتی ہے اور وہ باہر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف رانی جو ہوتی ہے وہ لے کے جاتی ہے ثاقب کے لیے سوپ، ثاقب کو سوپ پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو ہو اپنی بہنوں کی وجہ سے زیادہ پریشان مت ہو، انہوں نے تو تمہاری زندگی عذاب بنا کر ہی رکھنی ہے، میں دیکھ لوں گی سب کچھ، میں ہینڈل کر لوں گی، جب تم نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی ہے، میری ساس نے ذمہ داری مجھے دی ہے، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو۔ دوسری طرف ردا جو ہوتی ہے وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے، تو فضا جو ہوتی ہے اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو۔ اس پر ردا جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اندر مجھے گھٹن فیل ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے میں باہر آ گئی۔ اس پر فضا بھی بہت زیادہ پتیتا ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو کچھ گھروں کا ماحول چل رہا ہے، نیند نہیں آتی، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے سب کو یقین دلاؤں اپنی بے گناہی کا۔ اس پر ردا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کچھ ہوا تو نہیں تھا غلط تمہارے ساتھ۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا جیسے تم سوچ رہی ہو، میں بالکل پاک ہوں۔ اس پر ردا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تم پہ پورا یقین ہے۔ اس پر فضا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ صرف ہماری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کا ہی کرم ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں، ورنہ تو ہم لوگ کب کے مر چکے ہوتے ہیں۔ اس پر ردا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں اندر جانا چاہیے، نہ ہو کہ رانی بھابھی دیکھ لیا، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے اور تماشا لگانا، اور میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے کسی بھی تماشے کو برداشت کرنے کی۔ اس پر فضا اور ردا جو ہوتی ہیں وہ دونوں روم میں چلی جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارحم جو ہوتا ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے نکاح کے لیے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ آتی ہے اس کو لینے کے لیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ماما آپ ایسا نہ کریں، آپ جو ہیں وہ غلط کر رہی ہیں، آپ نے ہمیشہ سے مجھے ردا کا، آپ نے جیسے میں نے ہوش سنبھالی تھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ردا ہی میری بیوی بنے گی، میں نے ساری زندگی ردا کے بارے میں ہی سوچا، میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، اب میں یہ شادی بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ردا تمہارا گزرا ہوا کل ہے تو تمہیں اس کو بھول جانا چاہیے، اب تمہاری شادی ہو رہی ہے تو تمہیں جو ہے وہ اس کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے۔ اس پر جو ہوتا ہے ارحم وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے جو ہے وہ جا کے نکاح کر لیتا ہے، اس پر ساری رسمیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ارحم جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ارحم جیسے ہی اپنی بیوی کو گھر لے کے آتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جس سے ردا ہے۔ اس پر وہ ردا سمجھ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بریسر وغیرہ پہناتا ہے اور اس کا نام بھی لے لیتے ہیں۔ اس پر اس کی بیوی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کر لیتی ہے۔ اس پر ارحم جو ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس ردا کو تو میں تمہاری زندگی سے نکال کے رہوں گی، تم صرف اور صرف میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ اس پر ارحم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ارحم جو ہوتا ہے صبح ناشتے کے ٹیبل پہ جیسے ہی جاتا ہے تو اس کی بیوی کے جو ہے اس کے سارے گھر والے آئے ہوتے ہیں۔ اس پر ارحم کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تکلف کیسا، یہ تو رسم ہے جو کہ ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اس پر ارحم کی جو سالی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جیجو آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ اس پر ارحم جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں بولتا۔ دوسری طرف فضا جو ہوتی ہے وہ دروازے پہ کھڑی اپنے بھائی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، جیسے اس کا بھائی آتا ہے تو فضا جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا بھائی، میں تو ابھی بھی وہی ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا بھائی وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تم بالکل بھی وہ نہیں ہو جو کہ میری مہندی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، میں وہی ہوں، میں ابھی بھی آپ کا دروازے پہ کھڑی ویسے ہی ویٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے جو ہے خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے، لیکن اب آپ نے مجھے خالی ہاتھ کیسے چھوڑ دیا۔ اس پر اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ رانی کو کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سب لوگ گھومنے چلتے ہیں، تم ایسا کرو فضا اور ردا کو بھی کہہ دو کہ وہ ریڈی ہو جائے، کافی دن ہو گیا، ویسے بھی گھر کا جو ماحول چل رہا ہے تو باہر جائیں گی تو ان کا جو ہے وہ فیس بھی اچھا ہو جائے گا، انہیں بھی خوشی محسوس ہوگی۔ اس پر رانی کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ میں اور میرا بیٹا جائیں گے گھومنے کے لیے۔ اس پر جیسے ہی اس کا شوہر جو ہے وہ ریڈی ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ پیچھے سے سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی، مجھے نہیں پتا کہ میری طبیعت کیسے خراب ہوگی۔ اس پر جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس پر وہ ردا کو جا کے کہتا ہے کہ تم دونوں گھر رہنا اور دروازہ لاک کر لینا، میں تمہاری بھابھی کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جانا ہوں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ اس پر فضا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے اپنی بھابھی کے روم میں، جیسے ہی وہ روم میں آتی ہے تو اس کا موبائل وہیں پہ پڑا ہوتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اب تو بھابھی گھر میں نہیں ہے، تو میں ارحم کو کال کر کے پوچھتی ہوں۔ اس پر وہ جیسے ہی ارحم کو کال کرتی ہے تو اس کی بیوی کال اٹھاتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کون؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں مسز ارحم ہوں۔ اس پر فضا کے توانگ کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا کیا کہا ہے آپ نے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں مسز ارحم کیوں، میں نہیں ہو سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ شادی کب ہوئی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے اور کل ہمارا ولیمہ تھا، کہ آپ کو شادی پہ نہیں انوائٹ کیا گیا۔ اس پر فضا جو ہوتی ہے بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہے۔
ہوتی ہے وہ کال کٹ کر دیتی ہے، اتنے میں انم آ جاتا ہے اور ہم جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کس کی کال تھی، اس پر وہ کہتا ہے کہ میرا موبائل دو، اس پر اس کی بیوی جو ہوتی ہے اس کو موبائل دے دیتی ہے اور ہم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کسی ہو سکتا ہے کہ رانی کے نمبر سے جو ہے وہ فضا نے یا ردا نے مجھے کال کی ہو لیکن وہ بیک کال نہیں کرتا، دوسری طرف رانی جو ہوتی ہے وہ گڑ آ جاتی ہے، جیسے ہی گڑ آتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے موبائل سے جو ہے وہ کسی کو کال کی گئی ہے، اس پر وہ دونوں پہ الزام لگانا سٹارٹ کر دیتی ہے، اس پر جیسے اس کے بھائی کو پتہ چلتا ہے اور فضا اور ردا جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ کیسے کسی کو سچ بتائیں کہ ہم لوگ نے کال کی تھی، اور ارنب کی جو ہے وہ آلریڈی شادی بھی ہو چکی ہے، اس پر وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سکنجا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔